رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس ومرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. عزیزان محترم و عزاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے موجود ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے، پروردگار عزاداری کے صدقے میں کاروبار میں ترقی عنایت کرے. اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما. اے میرے معبود انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر. ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا میرا مقصد ہے. قرآن مجید سورہ مریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ اس موقع کا ارشاد ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب مریم کو جناب عیسیٰ عطا فرمائے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جناب عیسیٰ کا اس دنیا میں آنا بغیر باپ کے ہے. اللہ نے جتنی بھی دنیا کو انسانوں کو خلق کیا ہے وہ سارے کے سارے ایک ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، جنہیں پروردگار نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. وہ جناب آدم اور جناب حوا ہیں، اور اس کے بعد سے آج ہمارے دور تک اور ہم تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے
جو بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آیا ہو۔ درمیان میں ایک جناب عیسیٰ کو پروردگار عالم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ شاید پروردگار اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہو کہ اے کائنات کے لوگوں، یہ یاد رکھنا کہ ہمیں وجود دینے کے لیے تم سے کہیں زیادہ ایک ماں کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا مجھے دیکھو کہ میں نے عیسیٰ کو وجود عطا فرمایا، بغیر باپ کے وجود دیا، بغیر ماں کی وجود نہیں دیا۔ یہ وہ موقعیت تھی کہ جب لوگ جناب مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، ماں کانا ابو کے امرأن سو، تمہارے باپ تو بہت نیک آدمی تھے، تمہارے باپ اس طریقے کے آدمی نہیں تھے۔ وما کانت امو کے بغیہ، اور تمہاری والدہ بھی بہت نیک تھیں، تمہاری والدہ بھی اس طریقے کی نہیں تھی۔ پھر یہ تمہارے یہاں کیا ہو گیا؟ یہ تمہارے یہاں کیسے ہو گیا؟ تو جیسے ہی جناب مریم نے یہ سنا کہ ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، مگر تم کیسی نکل گئیں؟ فاشارت الیہ، تو جناب مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جاؤ، مجھ سے نہیں، اسی سے پوچھو جو دنیا میں آیا ہے۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے کے اندر ہے۔ عزیزو، یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ جب جناب مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم والوں نے، دنیا کے لوگوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم، ہم بچے سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ بچے میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جی چاہتا ہے ایک جملہ ادا کروں، کہیں نہ کہیں پروردگار لوگوں سے عاجزی کا اقرار کروانا چاہتا ہے، اور جب لوگوں نے اس عاجزی کا اقرار کیا کہ ہم اس بچے سے بات نہیں کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے کے اندر ہے، جو ابھی بہت چھوٹا ہے، جس میں ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس میں ابھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس ابھی زبان موجود نہیں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ دنیا والوں نے یہاں عاجزی کا اقرار کر دیا کہ جس بچے میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ بس جیسے ہی ان لوگوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا، قال، تو جناب عیسیٰ نے اسی گہوارے سے کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ جناب عیسیٰ سے سوال کریں کہ اے عیسیٰ، جب یہ لوگ آئے تھے اور جناب مریم سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے والد بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی ایسے نہیں تھی، تو تبھی بول دینا چاہیے تھا۔ شاید جناب عیسیٰ بھی جواب دیں۔ اگر میں اس وقت جواب دے دیتا تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے؟ میں پہلے ان سے ان کی عاجزی کا اظہار کروا کے اپنی گفتگو ان کی عاجزی کے بعد پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور تم جو میری ماں کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہو، میرا بولنا ان کی عاجزی کا اظہار کے بعد اس کے لیے ایک ثبوت فراہم کرنا ہے۔ لہٰذا اس
کے ذریعے سے جناب مریم کی پاک دامنی بھی ثابت ہو گئی۔ تو جناب عیسیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی زبان کھول کے، اپنی زبان سے بول کے جناب مریم کی عصمت کو باقی، عصمت کو بچا لیا، عصمت کو محفوظ کر دیا۔ جناب عیسیٰ کے زبان سے جناب مریم کی عصمت بچ گئی۔ اگر جناب عیسیٰ نہ بولتے تو جناب مریم کی عصمت کے اوپر حرف آنے جا رہا تھا، مگر پروردگار عالم نے معجزاتی طور سے جناب عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی تاکہ جناب مریم کی عصمت بھی باقی رہ جائے اور جناب عیسیٰ کی نبوت بھی ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اس بولنے سے دو باتیں واضح ہوئیں کہ جناب عیسیٰ بولے تو ایک اظہار نبوت، دوسرا حفاظت عصمت۔ مگر میں یہاں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہنا۔ لوگ ہمیشہ اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں الجھانے چاہتے ہیں اور الجھے رہنا چاہتے ہیں، خود بھی الجھے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی الجھاتے رہتے ہیں۔ مگر ایسی صورت میں ہمارا اپنا فریضہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع کے اوپر کہ جب چاروں طرف سے لوگ کچھ نہ کچھ آپ سے کہتے چلے جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اس موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے جناب عیسیٰ کے دور میں جناب مریم کے اوپر جب الزامات لگائے جا رہے تھے، تہمتیں لگائی جا رہی تھیں کہ تمہارے ابا تو ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ تو ایسی نہیں تھیں، اس وقت جناب عیسیٰ کا کلام کرنا بے موقع اور بے محل نہیں تھا۔ مگر یہاں سے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب عیسیٰ نے کلام کیا تو آج تک پروردگار عالم نے اسے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور دنیا کے سارے مسلمان اقرار کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے سے کلام کیا۔ سارے مسلمانوں میں کسی ایک کو بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ نے کلام نہیں کیا تھا۔ جناب عیسیٰ اگر کلام کریں تو سب کو اقرار ہے، ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر عقیدہ بنائے ہوئے ہے کہ جناب عیسیٰ نے بچپنے میں کلام کیا ہے، جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا ہے۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر عیسیٰ نبی ہو کر گہوارے میں کلام کریں تو سارے مسلمانوں کے اقرار ہے، اور فخر عیسیٰ مولائے کائنات نبی کے ہاتھوں پہ آ کے اگر کلام کریں تو دنیا کو اعتراض کیوں ہے؟ اگر یہاں پروردگار عالم قادر ہے کہ نبی کو قوت گویائی عطا کرے تو وہاں بھی پروردگار قادر ہے کہ امام کو قوت گویائی عطا کرے۔ لہٰذا یہاں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کلام کیا ہے، اور وہاں مولا کائنات نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کلام کیا۔ لہٰذا توجہ کریں گے تو میں جو جملہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ جیسے موقعوں پہ لوگوں کا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے من سے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بات کرتا ہے۔ تو کیا ایسی باتوں میں آنے کے بعد ہمیں دین چھوڑ دینا چاہیے؟ ہمیں دین سے الگ ہونا چاہیے؟ ہم قانون شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ہم اپنی عقل کو استعمال نہ کریں؟ بس ایک جگہ بدھ بن کے بیٹھ جائیں کہ ارے فلاں اعتراض کر رہا ہے، فلاں اعتراض کر رہا ہے، فلاں اعتراض کر رہا ہے، لہٰذا نہیں، یہی موقع ہوتا ہے اپنا فیصلہ لینے کا، یہی موقع ہوتا ہے اپنی صلاحیت دکھانے کا۔ جیسے جناب عیسیٰ نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا، یہ آدمیوں کے، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہے، صاحبان عقل کے لیے پیغام ہے کہ موقع کے اوپر اپنی صلاحیت کا استعمال کرو۔ بالکل میں تاریخ کے دامن سے ایک بات عرض کروں تاکہ میرا ثبوت بھی بن جائے۔ جب جناب حور
لشکر یزید سے الگ ہو کر امام حسین کی طرف آنا چاہتے تھے تو کیا حر یوں ہی نکل کے چلے آئے؟ انہیں لوگوں نے روکا نہیں، ان سے لوگوں نے کچھ کہا نہیں، انہیں لوگوں نے ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب جناب عیسیٰ نے اپنے اندر یہ فیصلہ لیا کہ مجھے لشکر یزید چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے جانا ہے، تو بہت سارے لوگ حر کو سمجھانے کے لیے آئے۔ بالکل ویسے ہی جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو لوگ امام حسین کو سمجھانے آئے۔ امام حسین کو سمجھانے آئے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا ذمہ دار ہے، اس کے ہاتھ میں زمانے کی باغ ڈور ہے، یہ جب چاہے زمانے کو بدل سکتا ہے، جب چاہے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک بار اگر ہاتھ اٹھا دے تو یزیدیت کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ مگر جو سمجھانے آئے ہیں، میں ایک ہی جملے میں کہہ سکتا ہوں، انہیں معرفت امام نہیں ہے، یہ امام حسین کو نہیں سمجھے۔ لہذا تاریخ کے اندر نام موجود ہیں، مجھے فی الحال اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ لوگ بار بار سمجھانے آ رہے تھے کہ آپ اپنے ارادے سے ہٹ جائیے، آپ یزید سے صلح کر لیجئے، یزید کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ طاقت بڑی ہے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک دھمکی ہے جو امام حسین کو دی جا رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب حر نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں لشکر یزید چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو بہت سارے لوگ ہیں جو حر کے پاس آئے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس عہدہ ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس شہرت ہے، ابھی تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں رہ کی حکومت بھی ملنے والی ہے، ہم تو تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم نے یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہو؟ اس کے بعد لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس کے خلاف قدم اٹھا رہے ہو؟ وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز موجود ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے نتیجہ کیا ہوگا؟ تو قسم خدا کی ایسے موقع پہ جو حر نے جواب دیا ہے، وہ جواب اس دنیا کے ہر آدمی کو آنا چاہیے، اور اگر دنیا کے ہر آدمی کو آئے نہ آئے تو کم سے کم ہر عزادار کو آنا چاہیے۔ اس جواب کو ہر آدمی لکھ کے رکھے کہ جب اس طریقے کے حالات بنے کہ ہر طرف سے اعتراض ہو رہا ہو، ہر طرف سے روکا جا رہا ہو، ہر طرف سے دھمکی دی جا رہی ہو، ہر طرف سے کسی بھی طریقے سے لوگ آڑے آ رہے ہوں، تو ایسے موقع پر ہمارا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ہم کیا کریں، وہ بھی اعتراض ہے، انہیں بھی اعتراض ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں، وہ تہمت دے رہے ہیں، وہ راستہ روک رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہی موقع ہے اپنا ڈیسیزن لینے کا۔ لہذا جب ان حالات میں جناب حر گرفتار ہوئے، اور جو حر نے جواب دیا، کیا کہا؟ جب لوگوں نے آگے کہا آپ کو معلوم ہے نا اتنی بڑی حکومت کے خلاف جا رہے ہو آپ، تو جناب حر نے کہا انی واللہ اخیر نفسی، انی واللہ، خدا کی قسم میرے نفس کے اوپر میرا اختیار ہے، میرے نفس کے اوپر کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ انی واللہ اخیر نفسی، میں اپنا اختیار اپنے اوپر رکھتا ہوں، بین الجنت والنار، میرا اختیار ہے کہ میں اپنے جسم کو لے کر جنت میں جاؤں یا اپنے جسم کو لے کر جہنم کی طرف جاؤں۔ اس میں تمہارے دخل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوں۔
اگر میں اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہوں تو بس تمہارا اختیار اتنا ہی ہے کہ یا تم مجھے قتل کر دو گے یا میرے میں آگ لگا دو گے. تم میرے بدن میں آگ لگاؤ یا میرے بدن کی بوٹیاں بوٹیاں کرو، مگر میں وہ کروں گا جو اختیار میں میرے ہے. اب ہمارے یہاں درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب معاشرہ ایسا ہے، مولانا صاحب ماحول ایسا ہے، مولانا ایسے دور میں کیا کریں، اس طریقے سے سبھی کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں. اخیر نفسی، کل میری قبر میں پروردگار مجھ سے میرا سوال کرے گا، کسی اور کا سوال نہیں کرے گا. اخیر نفسی، اب مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپے کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. اگر لوگوں کے کہنے میں آ جاتے تو آج جناب حور علیہ السلام نہیں ہوتے. انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کے بڑا عجیب جواب دیا، انی واللہ اخیر نفسی، خدا کی قسم میرا اختیار ہے میرے نفس کے اوپر، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تمہارا اختیار بس اتنا ہے کہ تم میرے جسم کے یا ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو یا میرے جسم کو آگ لگا سکتے ہو. لیکن جنت و جہنم کے درمیان فیصلہ یہ میرا اختیار ہے. لہذا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حسین جنت ہے، یزید جہنم. یہ تنہا حور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حور کا رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کائنات کا کوئی بھی آدمی کسی بھی حال میں دوسروں کی باتوں کو بہانہ نہ بنائے، اپنے اوپر اپنا اختیار جمائے. جب کسی بھی کام کو اپنے اختیار سے انجام دو گے تو ہمیشہ کے لیے بلند ہو جاؤ گے. اور اگر یہی بہانے کرتے رہے کہ ارے دور ہی ایسا ہو گیا ہے، سبھی اس طریقے کا کام انجام دے رہے ہیں لہٰذا میں ہی کر لوں گا، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اخیر نفسی، لہذا ہر آدمی کو اپنے اوپر اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے. اگر پوری دنیا دین کے خلاف جائے تو کیا ہم بھی دین کے خلاف ہو جائیں؟ پوری دنیا اگر اسلام کی مخالفت کرے تو کیا ہم بھی دین اسلام کی مخالفت کرنے لگیں؟ اخیر نفسی، وہ ان کا اختیار ہے مگر میرے نفس کے اوپر میرا اختیار ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری مجلس کے سننے والوں، اپنے اندر کے اختیار کو جگاؤ، اپنے اندر کی روح کو بیدار کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور اس عزاداری کے اختتام تک اپنے آپے کو اس جگہ پہ لے کے آؤ جس جگہ جناب حور کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، انی واللہ اخیر نفسی، خدا کی قسم میرے نفس کے اوپر میرا اختیار ہے. بس میرے عزیزوں، میں آج کی مجلس میں اس سے زیادہ عرض کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، مگر چند جملے ادا کرنے ہیں تاکہ مال مجلس بھی حاصل ہو جائے، آنکھوں کے اندر نمی بھی آ جائے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے، 1445 ہجری کے محرم کی یہ 2 تاریخ حسین وارد کربلا ہونے جا رہے ہیں. حسین کربلا کے اندر داخل ہو رہے ہیں.
اس کا نام ہی ہے کربلا، کربلا، جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، جہاں درد ہی درد ہے، جہاں آفتیں ہی آفتیں ہیں، جہاں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ جب امام حسین والد کربلا ہوئے ہیں، بس ایک روایت کے سہارے سے چند جملے ادا کرنا ہے۔ جب حسین والد کربلا ہوئے تو جناب زینب نے دیکھا کہ ایک غبار اڑا اور جناب زینب کے سر پہ آ کے گرا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ فوراً فضہ کو آواز دی، اماں فضہ ذرا میرے بھائی کو بلاؤ۔ جب امام حسین جناب زینب کی خدمت میں آئے اور کہا شاہزادی کیا بات ہے، میری ماں جائی کیا بات ہے، تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا مجھے یہاں کے آثار اچھے نہیں لگ رہے ہیں، میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ ایک غبار خاک اڑا اور اڑنے کے بعد میرے سر کے اوپر آیا، بھیا کہیں اور چلا جائے، کہیں اور جا کر خیمے نصب کیے جائیں۔ امام حسین نے کہا نہیں بہن زینب، یہی میری قرار گاہ ہے، یہی میری وعدہ گاہ ہے، اسی کے اندر ہمیں خیمے نصب کرنا ہے۔ میں کہوں گا زینب یہ غبار خاک اڑ کر بتا رہا تھا، اے زینب جب سر سے چادر چھین لی جائے گی، اے زینب جب سر کے اوپر چادر نہ ہوگی تو یہی غبار خاک ہے جو تمہارا پردہ بنے گا۔ ہاں عزیزو، محرم کی دوسری تاریخ ہے، جب بھی فرش عزا کہیں بچھتا ہے تو کوئی مجلسوں میں آئے نہ آئے مگر چند بیویاں ہیں جو ہر مجلس میں آتی ہیں۔ ادھر فرش عزا بچھتا ہے، ادھر زمین کے اوپر فرش عزا کے اوپر عزادار آ کے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، ادھر شام میں ایک بی بی اپنی قبر سے اٹھ کے ایک چھوٹی سی قبر کے اوپر زندان شام میں آ کے کہتی ہے اٹھو میری لال، حسین کے عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا ہے، تمہارے بابا کے ماتمدار فرش عزا کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ عزیزو یہ دونوں بیویاں چلتے چلتے ایک مرتبہ جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کر آواز دیتی ہیں اماں عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے، کیا آپ پرسہ لینے کے لیے نہ چلیں گی؟ عزیزو اس ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے بی بی تم نے یہ کیا کہہ دیا، اے زینب یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میرے لال کے چاہنے والے، میرے لال کے رونے والے فرش عزا بچھائیں، ان میں پرسہ لینے کے لیے نہ جاؤں؟ عزیزو ہم نے کائنات میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پرسہ دینے کے لیے اس کے گھر آیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کی بیٹی ہے جو گھر گھر حسین کے ماتم کرنے والوں سے پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اے میرے لال کے پرسہ دینے والوں، کوئی آئے یا نہ آئے یہ دکھیاری ماں ہر فرش عزا کے اوپر آئے گی۔ عزیزو یہ ساری بیویاں جب مجلسوں میں آ جاتی ہیں تو آنے کے بعد کہیں قنات کے پیچھے دیوار کنارے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب تک ذاکر مجلس پڑھتا ہے یہ بیویاں ان مجلسوں کو سنتی رہتی ہیں۔ جب مصائب ہوتے ہیں اور سارے عزادار رونا شروع کرتے ہیں تو ایسے عالم میں وہ 3 سال کی بچی اپنی پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا نام لے لے کے رو رہے ہیں۔ زینب جواب دیتی ہے میری لال سکینہ، میری لال سکینہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے، یہ تمہارے بابا کے عزادار، یہ تمہارے بابا کے ماتمدار ہیں۔ بچی کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں آج اتنے سارے عزادار موجود ہیں، آج اتنے میرے بابا کے نام لینے والے موجود ہیں، پھوپھی اماں کاش یہ سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ کیا جاتا۔ اے پھوپھی اماں اگر یہ سارے عزادار کربلا میں آ جاتے تو میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر، عزیزو اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب مجلس تمام ہو جاتی ہے عزادار تبرک لے لے کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، مگر عزیزو یہ بیویاں اس وقت تک اسی فرش عزا کے اوپر موجود رہتی ہیں جب تک فرش عزا بچھا رہتا ہے۔ جب سارے عزادار چلے
چلے جاتے ہیں تو زینب اپنی جگہ سے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اشارے کر کر کے کہتی ہے اے اماں فلاں عزادار یہاں بیٹھا ہوا تھا، نام لے لے کے کہتی ہے فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، وہ عزادار یہاں ماتم کر رہا تھا۔ سیدہ کہتی ہے میری لال زینب یہ کیا کہہ رہی ہو، میرے لال پہ رونا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اماں اے اماں میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرے بھائی پہ رونا گناہ نہیں ہے تو جب بھی میں روتی تھی تو کوئی تازیانے مارتا تھا، جب بھی کوئی بی بی روتی تھی تو اسے درے لگائے جاتے تھے، میری بچی سکینہ جب بھی روئی کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا۔ اے اماں دیکھو ابھی بھی میری بچی کے گال نیلے ہیں، ابھی بھی تماچوں کے نشان موجود ہیں، ابھی بھی کانوں سے خون جاری ہے۔ اے اماں انہیں کوئی مارنے والا نہیں تھا، انہیں کسی نے تماچا نہیں مارا، مگر ہائے کربلا سے لے کر شام تک جب بھی میں روئی یا بچی سکینہ روئی ظالم تازیانے لے کر آتے تھے، تازیانوں سے اذیتیں پہنچاتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے۔ اے میرے معبود حاضرین اور سننے والوں کو صحت و سلامتی عطا کر دے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت فرما۔ پروردگار بانی اعضاء ہمارے آصف بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر۔ اے میرے معبود ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔